ایک خاتون کا سوال کینیڈا سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ جب طے کیا جاتا ہے، جہاں اس کی ظاہری چھان پھٹک اور معلومات لی جاتی ہیں، پتہ کیا جاتا ہے، ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ دعا کے ذریعے، استخارے کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں، یا اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کا سوال یہ اگر رشتے کے لیے استخارہ کیا جائے اور کوئی واضح چیز نظر نہ آئے اور سمجھ نہ آئے اور نہ ہی دل میں کوئی اطمینان کی کیفیت محسوس ہو، تو کیا وہاں پھر رشتہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں دو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ استخارہ کیا یا کروایا لیکن کوئی بات واضح طور پہ دکھائی نہیں دی، کوئی خواب نہیں آیا، کوئی خبر نہیں ملی، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کا اطمینان۔ تو جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ نظر نہیں آیا، واضح طور پہ کوئی خواب نہیں آیا یا کوئی اس طرح کی رویا نہیں ہوئی، تو استخارے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خبر کی طلب کرتا ہے کہ مجھے ضرور ہی بتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ایک موقع پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ استخارہ ہے، اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا، جو کام ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کی بھلائی کے لیے، اس کے انجام بالخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کی خواہش کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے یہ کہ میں یہ کام شروع کروں یا نہ کروں۔ تو جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کچھ نظر نہیں آیا تو یہ اس کی شرط نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک دل کے اطمینان کا تعلق ہے تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ استخارے کے نتیجے میں انسان کو بہرحال رہنمائی ملتی ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر عطا ہوتی ہے، عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ تو اگر دل کا اطمینان نہیں ہے، گویا شرح صدر نہیں ہو رہی، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استخارے کی جو حکمت اور استخارے کی جو فوائد بیان کیے ہیں وہ میں 1-1.5 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آج کل اکثر مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طریق تھا۔ چونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر نہاں در نہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ استخارہ ان بد رسومات کے عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک لوگ کسی کام کی ابتدا سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے۔ حالانکہ استخارے سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ کوئی کام خود ہی اپنی رائے سے شروع کر بیٹھتے ہیں اور پھر درمیان میں اگر ہم سے صلاح پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس علم و عقل سے پہلے شروع کیا تھا اسی سے نبھائیں، اخیر میں مشورے کی کیا ضرورت۔ تو یہ بڑا واضح طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں شرح صدر اور عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اگر دل کا اطمینان نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بہرحال کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ہمیں اسی کی ترغیب دلائی ہے اور وہ کرنا چاہیے۔ اور لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے بعد ضرور کوئی خواب بھی آئے یا کوئی رویا دکھائی جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کشف و الہام ہو، ایسی بات نہیں۔ یہ ہم طلب ہی نہیں کر رہے، ہم تو بھلائی طلب کر رہے ہیں، استخارے کی شرائط نہیں ہے جی۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں، جی وہی حضرت خلیفۃ مسیح رابع جی، جو خبر حاصل کرنا جو ہے وہ نہیں ہے اس میں۔ جی ٹھیک ہے۔